ناظرین گھر کا ہے، خالص ہے، زبردست ہے، ہر سائڈ سے آپ دیکھیں فروٹ کیک بالکل ریڈی ہے۔ 200 سے 250 روپے اس پر خرچہ آیا ہے۔ ویٹ اس کا تقریباً 700 گرام ہے۔ ناظرین 700 گرام کا کیک مارکیٹ میں 900-1000 روپے تک مل جائے اگر اس قسم کا کیک ہو۔ خالص ہے، میں اپنے بچوں کو تسلی سے اس کو کھلا سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے فروٹ کیک، اس کو کہیں انشاءاللہ ٹی ٹائم کیک کہیں۔ یہ بہترین گھر کا بنا ہوا کیک ہوگا انشاءاللہ، جو بہترین بھی ہوگا، خالص بھی ہوگا اور بہت زیادہ اکنامیکل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ناظرین میں نے لیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 کپ میدا ہے۔ اس کا وزن کے حساب سے یہ 300 گرام ہے، اور جب آپ 2 کپ میدا لیں تو 1 کپ اس کے لیے یعنی 150 گرام اس کے لیے میں نے لیا ہے چینی پاؤڈر، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ ہے ½ کپ دودھ، ½ کپ اس میں ہم دودھ استعمال کریں گے۔ 1.5 ٹی اسپون اس میں ہم بیکنگ پاؤڈر یوز کریں گے۔ 1 ٹی اسپون اس میں ہم وینیلا ایسنس استعمال کریں گے ناظرین۔ اور یہ ٹوٹی فروٹی ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، بادام ہے، یہ مونگ پھلی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتی ہیں۔ اس میں ناظرین ہم ½ کپ، یہ جو کپ ہے اس میں ہم ½ کپ تیل یعنی کوکنگ آئل یوز کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے سانچہ تیار کریں گے۔ یہ میں نے لیا ہے ایک جام ہے سلور کا، آپ کے پاس جو بھی گھر میں اویلیبل ہو، سلور کا ہو، سٹیل کا ہو، جام ہو، پتیلا ہو، کوئی بھی سانچہ جس قسم کے شیپ میں آپ بنانا چاہتی ہیں آپ اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے ناظرین۔ سب سے پہلے ہم اس میں برش کی مدد سے یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس میں ہم اس کے باٹم میں اور سائڈوں پر یہ لگائیں گے کوکنگ آئل، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا ناظرین؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہے وہ اس کے ساتھ سٹک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے ناظرین، یعنی اس کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ اس کو آپ اچھی طرح گریسی کریں کوکنگ آئل سے۔ کوکنگ آئل اگر آپ کے پاس نہ ہو، اویلیبل نہ ہو، تو آپ گھی کو گرم کر کے بھی اس میں سائڈ پر لگا سکتی ہیں۔ یہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے ناظرین گریسی کر دیا ہے۔ اب اس کے باٹم میں آپ کوئی بھی پیپر رکھ سکتی ہیں۔ یہ میں نے اس کے نیچے پیپر رکھ دیا ہے۔ پیپر کو بھی ہم اوپر سے اس طرح گریسی کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پیپر یوز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب یہ سانچہ ہمارا بالکل ریڈی ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھ کر باقی پروسیس شروع کرتے ہیں۔ پہلے ناظرین ہم باؤل میں لے لیں گے 2 انڈے، اور اس کو ناظرین بیٹر کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح اس کو انڈوں کو پھینٹیں گے۔ یہ کام آپ چمچ سے بھی کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں وہی چیزیں استعمال کریں گے جو آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو۔ سمپل بیٹر یا چمچ کی سے آپ ہیلپ لیں، جوسر بلینڈر کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، اوون کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہم ڈالیں گے 1 کپ چینی، یعنی یہ 150 گرام چینی ہے، یہ ہم اس انڈے کے ساتھ مکس کریں گے۔ یہ چینی جو ہے اس کو میں نے ناظرین پاؤڈر فارم میں کیا ہے، آپ ثابت بھی ڈال سکتی ہیں لیکن پاؤڈر فارم اچھا ہے، یہ جلدی اس میں مکس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو ہم انڈے کے ساتھ مکس کر دیں گے۔ ناظرین اگر آپ کے ساتھ جوسر بلینڈر اویلیبل ہے تو آپ یہ کام جوسر بلینڈر سے بھی کر سکتی ہیں، نہ اس سے جوسر بلینڈر سے نہ کرنے کا کوئی اس میں ایکسٹرا وہ نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بیٹر استعمال کر رہا ہوں کہ جن بہنوں کے ساتھ جوسر بلینڈر اویلیبل نہ ہو وہ کیسے کیک بنائیں گی، تو میرے پاس بھی جوسر بلینڈر اویلیبل ہے۔
لیکن میں بیٹر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں۔ تو ناظرین ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین اس میں اب ڈالوں گا آدھا کپ، یہ ہے کوکنگ آئل، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں کیک میں آپ لازماً کوکنگ آئل یوز کریں اس سٹیج پہ۔ اس میں آپ نے گھی نہیں یوز کرنا، آپ نے کوکنگ آئل ہی استعمال کرنا ہے، اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ کوکنگ آئل کے ساتھ ناظرین جو کیک ہوگا وہ نرم ہوگا اور اس کا ٹیکسچر زبردست ہوگا۔ ناظرین کوکنگ آئل بھی ساتھ ساتھ مکس ہو گیا ہے۔ اس میں ناظرین اب ہم ڈالیں گے ہاف کپ دودھ ہے، یہ میں نے ڈال دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس جوسر بلینڈر ہو تو یہ آپ مکسنگ جوسر بلینڈر سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ صرف ان بہنوں کے لیے ہے جن کے پاس جوسر بلینڈر اویلیبل نہ ہو، اور جن کے پاس الیکٹرک بیٹر اویلیبل نہ ہو تو وہ اس طرح بھی کیک بنا سکتی ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اس میں اب ناظرین ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، یا یہ ہے ناظرین وینیلا ایسنس، یہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم نے مکس کرنا ہے۔ وینیلا ایسنس جو ہے اس سے جو کیک ہے اس کا ٹیسٹ زبردست ہو جاتا ہے، انڈے کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وینیلا ایسنس اویلیبل نہیں ہے تو اس میں آپ الائچی پاؤڈر بھی یوز کر سکتی ہیں۔ ناظرین میں آپ کو ہر آپشن بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کیک بنانے میں، ہوم میڈ کیک بنانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ پہ ہم ڈالیں گے فوڈ کلر، یہ 1/4 ٹی اسپون ہے، یلو فوڈ کلر ہے۔ ناظرین جب بھی آپ فوڈ کلر استعمال کرنا چاہتی ہیں اپروڈ فوڈ کلر آپ یوز کریں، اس سے کیک کا جو کلر ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ڈالیں گے 1.5 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، ٹھیک ہے ناظرین، یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ آپ ایک ایک چیز ڈال دیں تاکہ آپ کی مکسنگ اچھی ہو، جتنی آپ اچھی مکسنگ کریں گے اتنا آپ کا جو کیک ہے وہ زبردست بنے گا۔ ناظرین ہم میدا مکس کریں گے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ناظرین کہ 2 کپ میدا ہے، یعنی 300 گرام میدا ہے، لیکن آپ نے اکٹھا نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو پورشن میں ڈالنا ہے تاکہ مکسنگ میں آسانی رہے۔ اب میں ناظرین اس میں ڈالوں گا 2 چمچ میدا، اس کو مکس کریں گے، چاہے آپ بیٹر سے مکس کریں، چمچ سے مکس کریں، اس کو آپ اس طرح توڑا توڑا کر کے ڈالیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ میدے کو آپ اچھی طریقے سے ناظرین بازار سے جب لائیں اس کو اچھے طریقے سے چان لیں۔ یہ آپ دیکھیں ناظرین توڑا توڑا کر کے میں ڈال رہا ہوں، مکسنگ اچھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اکٹھا ہی ڈال لیں گے تو آپ کے لیے پھر یہ مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین جو میدا ہے وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اس کو مکس کریں گے۔ اب اگر بیٹر سے آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو آپ اس کو چمچ سے بھی مکس کر سکتی ہیں۔ مکسچر ہمارا کیک کے لیے بالکل ریڈی ہے، ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے۔ یہ تھکنس اتنی ناظرین ہونی چاہیے، اب سے یہ نرم ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدا اور ڈال دیں، اور یہ جو ہے نا اس کی تھکنس اس طرح ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سے یہ زیادہ تھک ہو گیا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ملا کر اس کو اسی ٹیکسچر میں لا سکتی ہیں۔ ناظرین اب اس اسٹیج پر میں اس میں ڈالوں گا ڈرائی فروٹس، ٹوٹی فروٹی کے ساتھ مونگ پھلی ہے، اور یہ ناظرین بادام ہے۔ یہ ہم ناظرین اگر آپ کے پاس جتنا بھی آپ اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے کیک آپ کا اتنا ہی زبردست ہوگا۔ آپ اگر اندر ڈالنا چاہتی ہیں تو اس میں زیادہ بھی فروٹ ڈال سکتی ہیں، میں نے کچھ اس میں اندر ڈال دیا ہے اور کچھ انشاءاللہ کیک کے اوپر انشاءاللہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ
اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ کیک کے لیے مکسچر ہمارا ریڈی ہے، سانچہ ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اب ناظرین اس کو ہم ڈالیں گے سانچے میں۔ یہ جو کیک مکسچر ہے اس کو آپ ڈالنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ اس کو تھوڑے سے ہائٹ سے اسی طرح آپ نے اس میں انڈیل دینا ہے تاکہ یہ ہر طرف جو ہے اچھے طریقے سے پھیل جائے۔ سانچے کو فل نہیں بھرنا کیونکہ یہ پھولے گا، تو سانچے میں اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ جو کیک ہے وہ اس کے اندر سے بہت زیادہ باہر نہ نکلے۔ سانچہ آدھا بھر گیا ہے، اب اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح ٹیپ کریں گے۔ اسی طرح آپ زمین پر بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کو دکھانے کے لیے میں ٹرے میں کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو سطح ہے اوپر والی وہ بالکل ہموار ہو جائے۔ ناظرین یہ ابھی بالکل ہموار ہے، اس کے اوپر میں ڈالنے لگا ہوں یہ جو ڈرائی فروٹس میں نے بچا کے رکھے تھے۔ بادام میں ڈال رہا ہوں، پہلے میں نے مونگ پھلی ڈال دیا ہے۔ آپ کے پاس ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں، آپ اس میں ڈال سکتی ہیں۔ یہ ناظرین ٹوٹی فروٹی، جتنی آپ اس کی پریزنٹیشن بہترین کریں گی اتنا ہی آپ کا کیک جو ہے ٹیسٹ میں تو ہوگا انشاءاللہ زبردست، ساتھ ساتھ لک میں بھی انشاءاللہ زبردست لگے گا۔ یہ ابھی بالکل ریڈی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم پکائیں گے، اوون نہیں پتیلے میں پکائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں آگے کا پروسیس دکھاتا ہوں۔ اب میں نے لیا ہے کوکر۔ آپ گھر میں کوئی بھی پرانا پتیلا لے سکتی ہیں، اسٹیل کا ہو یا سلور اسٹیل کا ہو یا سلور کا ہو، کوئی بھی آپ پتیلا لیں۔ اس کے باٹم میں ناظرین ابھی میں نے چولہا آن نہیں کیا، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے، آپ کوئی بھی سٹینڈ رکھ سکتی ہیں یا کوئی آپ کے پاس اگر سٹیل کا یا سلور سٹیل کا جام ہو وہ اس کے نیچے آپ رکھ لیں تاکہ اس کا باٹم کے ساتھ آپ کے کیک کا ڈسٹنس تھوڑا سا بڑھ جائے۔ چولہا میں نے آن کر دیا ہے، اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے اور اس کو انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے ہم پری ہیٹ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد ملیں گے انشاءاللہ۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، جو ہمارا پتیلا ہے اس کو پری ہیٹ مل گیا ہے۔ اب اس میں ہم یہ کیک رکھیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ آنچ کو کم کر دیں، یہ دم والی آنچ سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ آنچ کو اگر آپ تیز رکھیں گے ناظرین تو کیک آپ کا باہر سے جل جائے گا اور اندر سے بالکل یہ کچا ہوگا۔ پھر اس کو ابھی ہم نے احتیاط سے رکھنا ہے، آپ نے بالکل بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ پتیلا ٹھیک ٹھاک گرم ہے۔ یہ ناظرین میں نے چمٹے سے پکڑا ہوا ہے، اس کو بالکل بیچوں بیچ ہم نے اس کو بالکل ہر طرف سے برابر کرنا ہے۔ اور ناظرین اس کے اوپر میں ڈھکن دوبارہ میں نے رکھ دیا ہے۔ وزن بھی اس پہ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ پتیلے کے اندر رہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ٹائم دیں گے دھیمی آنچ سے، تھوڑا سا آنچ ہمارا تیز ہوگا۔ اس کو 1 گھنٹہ کے لیے ٹائم دیں گے۔ 5-10 منٹ اگر اوپر نیچے ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اتنا ہی ٹائم لے گا۔ انشاءاللہ ناظرین 1 گھنٹے کے بعد ملیں گے۔ ناظرین 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم چیک کریں گے۔ اس کا ڈھکن جو ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیک ہمارا بہترین پھولا ہوا ہے۔ اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اندر سے بھی پکا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے ٹوتھ پک لیا ہے، اندر ڈال کے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں نمی ہے۔ اس میں بالکل بھی الحمدللہ نمی نہیں ہے۔ پورا 1 گھنٹے کا ٹائم اس نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ بالکل ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے۔ آنچ میں مکمل بند کر دیتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر انشاءاللہ پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اس کو ٹائم مل گیا ہے۔ کیک ہمارا ابھی اس کا ٹمپریچر کافی کم ہو گیا ہے، اس کو اب میں ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ اس کو میں نے نکال لیا ہے کوکر سے۔ اس کو ہم نے گریسی کیا تھا، یہ خود بخود انشاءاللہ اس کو آسانی سے ہم نکالیں گے، لیکن آپ کو میں یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ اس میں آپ چھری اس طرح سائڈ کو اس طرح لگا دیں
تاکہ اگر کوئی اسٹکنگ ہو، اس پہ کوئی جگہ اسٹک ہوئی ہو تو وہ اس میں سے الگ ہو جائے اور آپ کا کیک جو ہے وہ سانچے سے ثابت نکل آئے۔ اب میں اس کو پلیٹ میں باہر نکال کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ پلیٹ میں نے دیا ہے ناظرین، اس کو ہم انشاءاللہ آسانی سے نکالیں گے۔ آپ دیکھ لیں کاغذ بھی بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، کیک بھی ہمارا ماشاءاللہ زبردست ہے۔ نیچے سے آپ اس کو دیکھیں، اوپر سے تو پہلے سے آپ نے دیکھا ہوا ہے، بہترین فروٹ کیک ہمارا ریڈی ہے۔ اب اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کہ اندر سے ہمارا کیک کیسا ہے۔ اس کو میں کاٹنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فروٹ کیک بالکل ریڈی ہے ناظرین، گھر کا ہے، خالص ہے، زبردست ہے۔ ہر سائڈ سے آپ دیکھیں فروٹ کیک بالکل ریڈی ہے، اکنامیکل ہے۔ اس پر ناظرین جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں تقریباً اس سب کچھ ملا کے 250 روپے اس پر خرچہ آیا ہے۔ ویٹ اس کا تقریباً 700 گرام ہے ناظرین۔ 700 گرام کا کیک مارکیٹ میں 900-1000 روپے تک مل جائے اگر اس قسم کا کیک ہو، اس لیے یہ بہت زیادہ اکنامیکل ہے۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے اس میں کہ اس میں جو چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس میں سب چیزیں خالص ہے۔ میں اپنے بچوں کو تسلی سے اس کو کھلا سکتا ہوں انشاءاللہ ناظرین۔ یہ ریسیپی بہت آسان ہے، بہت زبردست ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ کیک آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گھر والوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا۔ بہت ٹیسٹی کیک ہے، پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو۔ اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔